بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستان اسٹیل کے غیور محنت کا ساتھیوں، ریٹائر ملازمین ہو یا ریٹیچ ملازمین ہو، میری جدوجہد کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں نے جو جدوجہد کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہے، جو اسکرین پہ پمفلیٹ ہے، کہ بھائی جو پاکستان اسٹیل سے ملازمین، ورکر، افسر 2016 سے بعد سے لے کر 2026 تک ریٹائر یا ریٹیچ یا فوت ہو گئے ملازمین، ان کے رکے ہوئے مراعات کے حوالے سے، بینیفٹ کے حوالے سے، جو واجبات کے حوالے سے جو رکے ہوئے ہیں 2016 کے بعد سے لے کر کے 2026 تک، جس میں بڑے مسائل، بڑے جو معاملات ہیں، جیسے پروویڈنٹ فنڈ کا منافع ہے۔ آپ سوچیں کہ انتظامیہ نے، ہر انتظامیہ جو بھی افسر آیا، سی او بن کر کے آیا یا ڈائریکٹر بن کر کے آیا، سبوں نے مراعات انجوائے، ٹائٹ طریقے سے اسٹیل مل کے اندر مراعات انجوائے کیا۔ اسلام آباد تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، صبح کراچی میں، شام میں اسلام آباد، باہر ملکوں کے دورے بھی چل رہے، کون سے فنڈ سے چل رہے تھے؟ اسٹیل مل کے فنڈ سے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے فنڈ کو یعنی کہ ہمارے پروویڈنٹ فنڈ کے منافع کو روک کر کے اور یہ انجوائے کرتے رہے۔ ہر افسر نے آج تک، جتنے بھی افسر ہیں جو مینجمنٹ میں ٹاپ کلاس کے جو افسران ہیں، کیا وہ گاڑی استعمال نہیں کرتے؟ کیا وہ پیٹرول انجوائے نہیں کرتے؟ وہ ان کا بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، ہر چیز فری ہے، دفتر فری ہے، ٹیلی فون فری ہے، ٹیلی فون کا بل بھی لیتے ہیں وہ تو بھائی، موبائل تک کا بل لیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں، اسلام آباد آنے جانے کا ٹکٹ آج تک لے رہے ہیں۔ وہ جو گورا ہے آج کل جو گھوم رہا ہے، شعیب نام کے جو نا صاحب جو ہیں، اپنا ٹرانسفر تو منسٹری میں کرا لیا، اسٹیل مل سے اپنا ٹرانسفر منسٹری میں کرا لیا۔ اب وہ اسٹیل مل کے جو نا اسٹیل مل کے فنڈ سے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور منسٹری کے فنڈ سے بھی، اور باقی ملازمین کو گیٹ کے باہر نکلوانے میں یہ سب افسروں نے اپنی قیمت لگائی کہ ملازمین کو افسر نکلوا دو، کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ڈمی۔ آپ بتائیے افسار النبی صاحب کا کیا انویسٹمنٹ ہے اسٹیل مل کے اندر؟ وہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے، ابھی 1-2 دن میں ان کا بھی نام لوں گا۔ آپ بتائیں کہ ہمارے فنڈ کا پیسہ، پروویڈنٹ فنڈ، ہم محنت کرو، ذرا غور سے سمجھو بھائی۔ آج ہم ایک ٹاپک پہ رہیں گے، پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ جو ہے، اس وقت سے آج تک ٹریڈ یونین اور سی بی اے یونین دونوں موجود ہیں، اور آپ بتائیں کہ پروویڈنٹ فنڈ کا آڈٹ کیوں نہیں کرایا گیا؟ آڈٹ ہی ایک تھا نا آبجیکشن کے، آڈٹ ہوگا تو فنڈ کا منافع کلیئر ہوگا، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیشہ 12%، 14%، 16%، ایون کہ ایک دفعہ 18% بھی ہر سال اناؤنس کرتی رہتی نوٹیفیکیشن، کیونکہ گورنمنٹ امپلائیز بھی پروویڈنٹ فنڈ ان کے یہاں بھی ہے، گریجویٹ فنڈ ان کے یہاں بھی ہے، ان سب کی انویسٹمنٹ یہ فیڈرل انویسٹمنٹ بانڈ جو اسٹیٹ بینک سے خریدا جاتا تھا، اسٹیل مل کا بھی خریدا جاتا تھا اربوں روپے کے سے، 4 ارب، 5 ارب، 6 ارب انویسٹمنٹ رہتا تھا۔ کیا ہوا اس فنڈ کا؟ اب آپ آڈٹ نہ کرا کر کے ہمارے فنڈ کو ہڑپ کر لیا گیا۔ اب اس کا ذمہ دار انتظامیہ ہمیشہ چند اپنے پاکٹ یونین بنا کر کے، پاکٹ یونینوں کے یعنی یونینوں میں سے پاکٹ جو لیڈر سب ہوتے تھے نام نہاد، ہر یونین سے 1-2 بندے لے کر کے اپنا جو نا ہر سی او کے آگے وہ بھڑا دیتے تھے اسلام آباد کے
جیسے ہی آئے سی او ان کے آگے میٹنگ کرا دی. میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کیا تمہیں الگ سے کوئی پیسے مل رہے؟ تمہیں کیا کوئی پلاٹ مل گئے؟ اگر نہیں ملے یا پروویڈنٹ فنڈ تمہیں مل گیا، یعنی کہ ایک ایک بندے کا میں بتاؤں کہ اگر یہ صحیح معنوں میں یہ فنڈ کا حساب لگایا جائے، اگر 2016 سے لے کر کے آج 2026 تک کا فنڈ کا منافع، تو جو ملازمین یعنی کہ 1900 جو سینئر ملازمین ہیں ان کے 40 سے 50 لاکھ روپے بنتے. تو بھائی آپ یہ ہمارے فنڈ کے منافع کو ہڑپ کر کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ اللہ کے بندے ہمارے فنڈ کا منافع دو. جو مر گئے ملازمین میں ان کے لوائقین سے کہتا ہوں یہ تمہارا فنڈ ہے، ان سے لو، اور یہ تمہیں دینا پڑے گا، یہ حق لے کر کے رہیں گے. اور یہ تمام جو آئے دن دیکھیں اسٹیل مل کا واحد مسئلہ ایک ہی حل ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ دیکھو ٹریڈ یونین یعنی کہ سی بی اے ٹریڈ یونین سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. سی بی اے آپ ہوں گے کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ ہوں گے، جو آئین نے اجازت دی ہے، جو قانون نے اجازت دی ہے، جو آئی آر اے نے اجازت دی ہے، اس کے تحت آپ ریفرنڈم ہر 2 سال کے بعد کرائیں گے. اس میں ساری چیزیں ایڈ ہوں گی اور وہ جا کر کے آپ بے شک دیکھیں آپ کو حرج کیا ہے یار، آپ نوکری پہ بھی نہیں ہیں، آج کل فارغ گھوم رہے ہیں. جب کوئی سی او آتا ہے آپ سے وہ میٹنگ کر لیتا ہے تو آپ سی بی اے کیوں نہیں بنتے؟ آپ سب جو ملاقات جنہوں نے کیا ہے بھائی آپ سی بی اے بن کے چارٹر اور ڈیمانڈ دیں. ایک سی بی اے یونین بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو بھائی آپ ان اپوز ایک سی بی اے قانونی طور پہ بنا لیں، آپ سب اس میں شامل ہو جائیں. میں تو پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوں آپ سب سے. یہ جو آپ لوگوں کے سر پہ ناچ کر کے چند افسران اپنا ٹرانسفر اسلام آباد منسٹری میں کرا لیتے ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں اسٹیل مل کے اندر، وہاں سے بھی تنخواہ، یہاں سے بھی مراد، یہاں سے بھی تنخواہ، وہاں گھومنا پھرنا اسلام آباد. تو آپ کیا ان کے نوکر ہیں؟ آپ کے بچے بھی ان کے نوکر بنیں گے؟ تو بھائی آپ اپنے فنڈ کے لیے دیکھو جد و جہد کرو. جد و جہد سے ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں، میں جب تک میری سانس ہے، جب تک میرے ہاتھ میں دم ہے، آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور دیا، اس نور انسانوں کے لیے، انسانوں کے بندوں کے لیے یہ نور میں استعمال کرتا رہوں. کسی کے باپ میں دم ہے تو بھائی روک کے دکھا دے. اس لیے کہ میں ناجائز بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمام مزدوروں کے اپنے لیے نہیں بات کر رہا ہوں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری بورڈ آف ٹرسٹی ہے ڈمی، یہ جو انتظامیہ نام نہاد بیٹھی ہوئی ہے جونیئر انتظامیہ، یہ جو سی او صاحب ہیں، یہ منسٹری جو ہماری ہے ان کو اللہ تعالیٰ منسٹری کو عقل دے، سمجھ دے، شعور دے کہ بھائی ہم محنت کشوں کا فیصلہ کریں. کیونکہ ہم لوگ سیاسی یتیم ہیں، اس وجہ سے نہیں تو انہیں ان سے حق لینا آتا ہے. بس آج کا دن کا موضوع یہی ہے کیونکہ زیادہ بولا بھی نہیں جاتا، آج کل گلا بھی پکڑ لیتا ہے، بیماری ہے، سب کچھ ہے. آج کا موضوع تھا پروویڈنٹ فنڈ. کل انشاءاللہ تعالی گلشن حدید فیز 4 اور ٹاؤن شپ کے مالکانہ حقوق کے اوپر، اس کے حوالے سے چارٹر ڈیمانڈ کا پیسہ، تو انشاءاللہ تعالی اس سب ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالی تھوڑا تھوڑا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو طویل ہوتا ہے تو یہ آپ تک وہ پیغام نہیں پہنچ پاتا، بعض موبائل اٹھاتا ہے بعض نہیں اٹھاتا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے آپ لوگوں کی دعا سے. اور انشاءاللہ تعالی ایک میٹنگ 9 مئی کو رکھا ہے، آپ سب آئیے بھرپور، پہلے رجسٹریشن کرا لیجیے اپنا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، تاکہ آپ کے کھانے پینے کا ارینجمنٹ کروا سکوں. السلام علیکم.